سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 رکوع نمبر 3 22ویں پارے کا 15واں رکوع۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی ہے، حمید ہے۔ اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ حمید ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، دشوار نہیں۔ کفار یہ کہتے تھے کہ تم ہماری بات مان لو اور بت پرستی کر لو، اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ گناہ ہمارے اوپر، ہم یہ گناہ اپنے کندھے پہ لیتے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ تو فرمایا اس طرح نہیں ہوتا، جس نے گناہ کیے ہیں اسے ہی گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے گناہ کی کسی کو دعوت دی تو اس کا گناہ اسے ضرور ملے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا، بوجھ میں دبی ہوئی جان کسی کو بلائے گی بوجھ کم کرنے کے لیے، لا يحمل منه شيء، تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ اس کا قریبی رشتہ دار ہو، نہ تو ماں باپ اس کا بوجھ اٹھانے کے تیار ہوں گے، نہ بیوی بچے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو اسی کو نصیحت سناتے ہیں، اسی کو ڈر سناتے ہیں کہ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یوں تو رسول اللہ نے ہر ایک کو نصیحت فرمائی، لیکن آپ کی نصیحت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جو ستھرا ہوا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی بھلے کے لیے پاک کیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور نور برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور تیز دھوپ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ کافر اندھے ہیں، مومن آنکھ والا ہے۔ کافر اندھیروں میں ہے، مومن نور میں ہے۔ کافر کفر کی گرمی کے اندر
سڑ رہے ہیں، اور مومن اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہے۔ کافر مردہ ہے، مومن زندہ ہے۔ تو فرمایا اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اندھیرے اور نور برابر نہیں، سایہ اور تیز دھوپ برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، یسمع، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں میں ہے آپ اسے نہیں سنا سکتے، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ آپ کی باتوں اور آپ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھنا کہ انتقال کے بعد روحیں نہیں سنتی، یہ غلط ہے، کیونکہ روحوں کا سننا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے، وہ کلام بھی کرتی ہیں، لیکن ہم ان کے کلام کو سن نہیں سکتے، اور روحیں جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کا اذن ہوتا ہے، وہ جاتی بھی ہیں، مگر مومن روحیں، کافر روحیں تو وہ قید میں ہوتی ہیں۔ ان انت الا نذیر، تم تو صرف ڈر سنانے والے ہو۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان امتوں میں ایک ڈر سنانے والا ضرور آیا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ غم نہ کریں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، چمکتی ہوئی کتاب لے کر آئے، پھر بھی ان لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ ثم اخذت الذين كفروا، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا اپنے عذاب میں۔ فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی جن لوگوں نے میرا انکار کیا ان کا انجام کیسا برا ہوا۔